الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم سورۃ التکاثر سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، تم عن قریب معلوم کر لو گے. ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو. لترون الجحیم. تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین. اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. محترم معزز ساتھیوں، یہ سورۃ التکاثر ہے. اس کے اندر آخرت کی یاد دہانی کے حوالے سے بہت پیاری نصیحت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اس لیے دنیا کی لذتوں، دنیا کی خواہشات اور یہاں کے ختم ہونے والی چاہتوں میں پڑ کر اپنی آخرت سے ہم کبھی غافل نہ رہیں. اس کے اندر 4 باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. پہلی بات، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. بظاہر یہ خبر لگ رہی ہے، مگر اس میں وعد و نصیحت کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. بظاہر تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے کہ جو شخص دنیا میں اور چاہیے اور چاہیے، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، اس طرح کی خواہشات میں پڑ گیا، وہ غافل ہو گیا. تو یہ خبر دی جا رہی ہے. بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اس میں صرف خبر نہیں ہے، بلکہ اس میں وعد و نصیحت بھی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. ڈانٹ ڈپٹ کیسے ہے؟ کہ اگر تمہاری یہ حالت رہی کہ دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، مال و دولت، اولاد اور دوسری سب چیزوں کی خواہشات میں پڑھ کر تم آخرت کو بھول گئے، اس سے غافل ہو گئے، تو یہ تمہارے لیے بہت خطرہ ہے. ایسی غفلت میں نہ پڑو. یہ ڈانٹنا مقصود ہے. الہاکم التکاثر، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. الہاکم کے معنی یعنی غافل کر دیا تمہیں. تکاثر مال و دولت میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر رہنے کی خواہش. ایک آدمی یہ کہے کہ ہم زیادہ ہیں، وہ کہے ہم زیادہ ہیں. آج ہوتا ہے نا، جیسے سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنے کے لیے کہا گیا، اس میں بھی 2 ساتھیوں کا جو قصہ ہے، ایک کو بہت زیادہ مال و دولت، باغات اور سب کچھ، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میری گینگ بہت بڑی ہے، میرے ساتھ جو ٹیم ہے، میرے اپنے جو لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں. تو دنیا میں آج بہت سے لوگوں کو ہم اس طرح کے چکر میں دیکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی چاہت میں پڑنا اور انہی چاہتوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ختم کر دینا، یہ بہت خسارے کی بات ہے.
ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، لیکن اس کا مال کیا ہے؟ اے انسان، تیرے لیے تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، جو تو نے پہنا پرانا کر دیا، جو کھا لیا اس کا تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا پہن کے پرانا ہو گیا، لیکن تیرا اصل مال کیا ہے؟ جو تو نے صدقہ کیا اور اپنے لیے آگے بھیج لیا، وہی تیرے لیے بچنے والا ہے۔ تو ایک تو نصیحت یہ ہے کہ اس طرح سے ہم غفلت میں زندگی نہ گزارے، مال کمانے کی چکر میں اتنا زیادہ نہ پڑے کہ ہم سے فرائض چھوٹ جائیں، حرام کا ارتکاب ہونے لگے۔ تو یہاں اس آیت میں خبر جو دی گئی ہے، اس خبر سے کیا مراد ہے اور تکاثر اس کی بعض شکلیں کیا ہیں، یہ سوال ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کی دوسری بات کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، تکاثر صرف کہا، لیکن آیت میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے جس کے کثرت کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے مال کی، اولاد کی، دوسری اور چیزوں کی ہم اس طرح بتلاتے ہیں، لیکن قرآن میں غور کیجیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ تو تکاثر کس چیز میں، یہ اللہ رب العالمین نے وہاں الفاظ میں واضح نہیں کیا، تاکہ ہر وہ چیز اس میں آ جائے جس کی بھی وہ کثرت چاہتے یا جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ مثلا مال، اولاد، یار و مددگار، لاؤ لشکر، نوکر و چاکر، جاہ و منصب، اور بھی کوئی چیز، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز جس کے بارے میں انسان یہ خواہش کرے کہ یہ مجھے اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، اور اسی کے پیچھے پڑ جائے اور اپنی آخرت سے غافل ہو۔ تو اس طرح ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جائے جو اسے آخرت سے غافل کر رہی ہے، اور اللہ اس کو اس طرح سے ڈانٹے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی ایک چیز کو وہاں خاص کر کے بیان نہیں کیا۔ ہر وہ چیز جسے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اللہ کے لیے اخلاص مقصود نہ، یہ نقطہ غور کریں آپ، اللہ کے لیے اخلاص مقصود نہ۔ فلاں کو دیکھا مال زیادہ کما رہا ہے، ہمارے اندر بھی خواہش ہوئی کہ ہم اس سے زیادہ مال کمائیں، تو صرف یہ خواہش بری ہے؟ یہ خواہش بری اس وقت ہے جب اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو۔ اگر انسان کا یہ نیک مقصد ہو کہ میں زیادہ کماؤں گا اس سے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور اپنے فرائض سے غافل نہ ہو، کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے، اور نیت ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا رہوں گا، اور جب ملے تو عملاً وہ ویسا کرتا بھی رہے، تو یہ برا ہے؟ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بارے میں سوال یہ کیے کہ اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیوں نہیں جس کی کثرت کی خواہش کی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز اس میں داخل ہو جائے جو اللہ سے غافل کر رہی ہے اور اللہ کے لیے اخلاص مقصود نہیں ہے۔ تیسری اس میں قابل غور بات، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ امام قتادہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم بنو فلاں سے زیادہ ہیں، ہم بنی فلاں سے زیادہ تعداد والے ہیں۔ آج بھی تو کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ خاندان والے، ارے وہ کیا ہے، ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں، ہمارے میں ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے میں ان سے زیادہ مال کمانے والے ہیں۔ اس طرح کے فخر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا۔ تو
قتادہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اترنے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم بنو فلاں سے زیادہ ہیں، بنو فلاں سے زیادہ تعداد میں ہیں، اس طرح سے دعویٰ کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی کم ہوتا رہتا تھا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتا رہتا تھا۔ پھر قسم کھا کر کہتے ہیں قتادہ، اللہ کی قسم، یہ ان کی حالت ہوتی رہی، یہ ان کی حالت ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اہل قبور میں سے ہو گئے، یعنی قبر والوں میں سے، یعنی یہ فخر اور یہ دعوے اس طرح کی باتیں کرتے رہے، دنیا سے مرتے بھی رہے، قبر میں جا کر پہنچ گئے، لیکن انہیں کچھ فائدہ دیا ان باتوں نے؟ کچھ فائدہ نہ دیا۔ تو ایسی باتیں اور اس طرح کے دعوے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو تباہ کرے، یہ بہت بری چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنو آدم کے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا انجام کیا ہوگا؟ فخر، تکبر، ایک دوسرے پر اپنا بڑاپن جتانے کی کوشش کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ قبروں میں پہنچیں گے اور وہاں ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، جس کا ذکر یہ آخری آیت میں ہے۔ اور چوتھا قابل غور نکتہ یہی ہے ہمارا آج کا اس صورت میں، یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بندے سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر ہم میں سے کسی کو کبھی رونا آتا ہے؟ میرے پاس اتنا اچھا جوال ہے، میرے پاس اتنا اچھا کپڑا ہے، میرے پاس اتنا اچھا چپل ہے، میرے پاس اتنی اچھی یہ گھڑی ہے، میرے پاس اتنی اچھی یہ چیز ہے، الحمدللہ آج کا کھانا میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ ہم ان نعمتوں کو جو اللہ کی ہمارے پاس ہے سب یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو واقعتاً بڑے خسارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور اس سے نعمتوں کا سوال کرے گا، پوچھے گا الم اروک بماء بارد، کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ کیا میں نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے سے نمک کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا بھی واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے فاقے تھے، کچھ کھایا نہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی، تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ خلاصہ کلام میں بتا رہا ہوں، پوری تفصیل نہیں۔ ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کے باغات میں سے کچھ تازہ تازہ کھجور لائے گئے اور سامنے رکھے گئے، اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے لایا گیا کنویں کا اور پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر زارا فطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صاحبین بھی، دونوں ساتھی بھی رونے لگے۔ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یہ جو چیز ابھی ہمارے سامنے ہے کھانے کی، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے کھانے کی قدر بھی کرنی چاہیے، ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، نعمتوں کے حساب و کتاب سے بندہ کیسے بچ پائے گا؟ اللہ جواب دیجیے۔ شکر کے ذریعے۔ جی، کیسے بچ پائے گا؟ شکر کے ذریعے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم ایک سے زیادہ بار ذکر کر چکے ہیں، شکر کا کیا معنی ہے؟ صرف الحمدللہ کہنا شکر
نہیں. الحمدللہ شکر ہے, لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے. کیا ہے شکر کا معنی؟ جی, نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا, اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا, اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا, اللہ کے فرائض ادا کرنا, اس نے جن کاموں کو حرام کیا ان سے بچنا. میرے بھائیو, عمل کا پیغام جو ہمیں اس میں دیا جا رہا ہے وہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبروں کی زیارت کے لیے جائیں, وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے. اور میرے بھائیوں, جس انسان کو گناہوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا, بری صحبتوں نے اس کو اللہ سے دور کر کے رکھا, شیطان پر بلا وجہ تہمتیں لگاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے, وہ کسی مرنے والے شخص کے قریب بیٹھے اور اس کے مرنے کی کیفیت کو دیکھے تو شاید اس کا دل نرم پڑ جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہو سکتا, اس لیے قبرستان کی زیارت کرے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ, موت کی اس سے تمہیں یاد آئے گی اور اپنی موت کی تیاری کے لیے ایک فکر پیدا ہو سکتی ہے. ایک اور روایت میں ہے تُزَهِّدُكُمْ فِي الدُّنْيَا, دنیا کی خواہشات اور دنیا کی رغبتیں کافی کم ہو جائیں گی قبرستانوں کی زیارت کرتے رہنے سے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو گیا. نوجوان لوگ درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر دلہنوں سے زیادہ سج کر آنے والیاں ہوتی ہیں, اور دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ اپنے جھوٹی مرادیں لے کر شرک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ سب اور زیادہ گناہ کمانے کی جگہ ہیں اور زیادہ گناہوں میں پھنسنے کی جگہ ہیں, اس لیے ان سے بچیں. اور ہدایت اس کے اندر یہ ہے, کسی بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا اسے دین سے غافل کر دے. دنیا میں جینا ہے نہیں جینا ہے, کچھ کمانا ہے نہیں ہے, یہ سب ضروری ہے نا کھانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, لیکن اس میں اتنا مشغول ہو کے نہ رہ جائیں کہ اپنی آخرت سے اپنے دین سے غافل ہو جائیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو یہ ہدایات اور یہ عمل کی کچھ باتیں آج کے اس درس میں ملی ہم کو. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ, کھڑکھڑا دینے والی, وعظیم حادثہ. مل قاریہ, کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ, تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ ذرا ان تین آیتوں کے انداز پر غور کیجیے آپ. اس میں القاریہ جو کہا گیا کھڑکھڑا دینے والی, اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا, یا ساتھ میں کہا کہ وہ عظیم حادثہ. کس وقت کے حادثے کے بارے میں بیان ہے یہ؟ کس بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. قیامت کا جو منظر ہے, قیامت کی جو ہولناکی ہے, اس وقت کے جو حالات ہیں بیان سے باہر ہے, بہت خوفناک ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے متعدد صورتوں میں, قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں الگ الگ ناموں سے, الگ الگ انداز میں اس سے بندوں کو ڈرایا. اور یہاں یہ انداز اللہ نے اختیار فرمایا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. وہ کھڑکھڑا دینے والی, پھر سوال میں کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. شمع کے اطراف میں پروانے کیسے بکھرے ہوتے ہیں؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. دھنے ہوئے اون کبھی دیکھا آپ نے؟ آج تو ہمارے ماحول میں
اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے. کپڑے کا کام کرنے والے، روئی کا کام کرنے والے، ان کے پاس روئی بھینچنے کا، دھلنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، تو جب وہ کھینچتے رہتے ہیں تو روئی کیسے اڑتی رہتی ہے اس طرف میں. تو بڑے بڑے پہاڑ روئی کے چھوٹے چھوٹے جو اڑتے ہوئے ہوں گے ہوا میں، اس طرح سے پہاڑوں کی حالت ہو جائے گی. پھر آگے فرمایا اس قیامت والے دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. کیسے بھاری ہوں گے؟ نیکیوں سے. جس کے پلڑے نیکیوں سے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. کہاں پر؟ جنتوں میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تند تیز بھڑکائی ہوئی آگ ہے. میرے بھائیو غور کریں اس کے اندر بھی. پہلے تو اللہ رب العالمین نے سورت کے کچھ آگے کے حصے میں 5 آیتوں تک قیامت کے دن کیسا ہولناک منظر ہوگا، انسانوں کی کیا حالت ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو بیان کیا. پھر اس کے بعد قیامت کا دن، انصاف والے دن، حساب و کتاب کے وقت انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جن کے پلڑے ترازو کے قیامت کے دن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ تو جنتوں میں جائیں گے. اور جن کے پلڑے نیکیوں سے خالی ہوں گے ان کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ اس جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. تو اس صورت کے اندر ہمیں عمل کا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ آج کے دن کچھ ایسے اعمال صالحہ، نیک کام انجام دیں جو آپ کے میزان کو بھاری کرنے والے. کیا ہو؟ آپ کے میزان کو بھاری کرنے والے ہوں. ایسے اعمال انجام دیں گے انشاءاللہ. کون سے اعمال مثال کے طور پر بتائیے. آپ کو یہ کتاب بتائی جا رہی ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں. کیا نام ہے اس کا؟ میزان کو بھاری کرنے والے اعمال. میزان کو بھاری کرنے والے اعمال پڑھیں گے اس کتاب کو انشاءاللہ. تو آج کے درس میں سورۃ التکاثر، آج کے درس میں سورۃ التکاثر اور سورۃ القاریہ، یہ 2 سورتیں ہم نے پڑھی ہیں. سورۃ القاریہ کے اندر عمل کا یہ پیغام ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں ایمان کے ساتھ جو نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دیں، بھاری کر دیں، اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو گناہ ہمارے نیکیوں کے ترازو کو ہلکا کر دیتے ہیں. اور سورۃ التکاثر میں عمل کی یہ دعوت دی گئی کہ قبروں کی زیارت کرتے رہیں، اس سے موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، دنیا کی خواہشات کم ہو جائیں گی. اور ہدایت یہ ملی کہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے کمانے میں، آل و اولاد کی محبت میں، بلڈنگیں بنانے کی محبت میں، کار، موبائل، ساری خواہشات کے پیچھے اتنا نہ پڑے. ارے ابھی نیا موبائل خریدا تھی، ذرا چیک کر رہا ہوں بھائی، بعد میں آ تو نماز کو چلے جاؤ نا تم. آج ہمارے جواب ہوتے اس طرح کے نا. کتنے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں کئی ہفتوں تک نمازیں نہیں پڑھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ذرا پابندی ہے، لیکن کچھ خواہشات ایسی بیچ میں آ جاتی ہیں جن خواہشات کے چکر میں پڑھ کر نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ عز و جل ہم تمام کو قرآن سے صحیح سبق حاصل کرنے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے اور قرآن کے اسباق کو غور و فکر کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھتے رہنے اور تلاوت کرنے، تدبر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.